اللہ تعالیٰ نہ کعبے میں سمایا ہوا ہے نہ عرش اعظم میں سمایا ہوا ہے. معاف کرنا، کعبہ تو دور کی بات ہے، پروردگار عالم کو عرش اعظم بھی نہیں سما سکا. اللہ تعالیٰ اگر کہیں سمایا ہوا ہے تو معین الدین اجمیری کے دل میں سمایا ہوا ہے، محی الدین جیلانی کے دل میں سمایا ہوا ہے، ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے دل میں سمایا ہوا ہے، عیسیٰ و موسیٰ کے دل میں سمایا ہوا ہے، محمد الرسول اللہ کے قلب میں اللہ کے نور کی جلوہ گری ہو رہی ہے. یہ سچ ہے کہ جسے اللہ کا عرفان ہوتا ہے کوئی قربانی دے دینا اسے آسان ہوتا ہے، مگر جس کو رسول اللہ کا عرفان ہوتا ہے وہ قربانی نہیں دیتا ہے، خود قربان ہوتا ہے. اب یہاں عقل کی ترازو میں اس بات کو نہیں تول سکتے. عزیزان گرامی، عقل مکار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے. عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا. پتھر لا کر مار کر ہوش و بیداری کے عالم میں اپنے ہاتھ سے پتھر مار کر اپنا دانت توڑ ڈالا. پھر خیال مبارک ہوا کہ یہ دانت سرکار کا شہید ہوا کہ یہ دانت دوسرا دانت توڑ ڈالا. پھر خیال مبارک ہوا یہ دانت شہید ہوا کہ یہ دانت تیسرا دانت توڑ ڈالا. دانت اپنے ہاتھ سے ہوش و حواس میں توڑ کر نکال دینا کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. میری بات وہ سمجھ سکتے ہیں جن کو کبھی زندگی میں دانت کا درد ہوا ہو. جن کو دانت کا درد نہیں ہوا سمجھ بھی نہیں سکتے یہ بات. ایک دانت ہلتا ہے تو تالو سے لے کر تلوے تک 14 سب طبق روشن ہو جاتے ہیں پورے. دانت کا ہلنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، دانت کا درد کوئی معمولی مذاق کی بات نہیں ہے. سن کر کے اگر دانت نکالتے ہیں تو کوئی خاص بات نہیں ہے، مگر سن کرے بغیر اگر دانت ہلا دیے تو آدمی برداشت نہیں کر سکتا. اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہوش و حواس کے عالم میں اپنے ہاتھ سے پتھر مار مار کر اپنے تمام دانت توڑ ڈالے. آخر وہ تکلیف ان کو محسوس کیوں نہیں ہوئی؟ اس واسطے ان کو تکلیف محسوس نہیں ہوئی کہ ان کو محمد رسول اللہ کا عرفان ہو چکا ہے. مگر جس کو رسول اللہ کا عرفان ہوتا ہے قربانی نہیں دیتا ہے، خود قربان ہوتا ہے. کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے بغیر خدا کو پہچان رہا ہے اس کا عرفان ناقص ہے، اس واسطے وہ قربانی دے رہا ہے. اور جو محمد الرسول اللہ کو پہچان کر خدا کو پہچان رہا ہے اس کا عرفان اب اتنا کامل ہو گیا وہ قربانی نہیں دیتا، خود اپنے آپ کو اپنے محبوب پر سے قربان کر ڈالتا ہے. نہ شود نصیب دشمن کے ہلاک خنجرے تو سرے دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی. عزیزان گرامی، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اگر اللہ تعالیٰ کے بندے پہچان سکتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر پہچان سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگو، تمہاری طرف سے تمہارے رب کی دلیل آ چکی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کر دیا. مفسرین فرماتے ہیں دلیل سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. پیغمبر جب دنیا میں آتے، کوئی پیغمبر ایک معجزہ لے کر آتا، کوئی پیغمبر 2 معجزے لے کر آتے، کوئی پیغمبر چند معجزے لے کر آتے. زیادہ سے زیادہ معجزے موسیٰ علیہ السلام کو 9 ملے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات. ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں عطا فرمائیں. لیکن ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو 9 نہیں، 90 نہیں، 900 نہیں، 6000 معجزے تو ایسے لے کر آئے جو حدیثوں کی کتابوں میں ریکارڈڈ ہیں. اور جو معجزے ریکارڈ نہیں ہوئے اس کی تو نہ کوئی حد ہے نہ اس کا کوئی شمار ہے. اس واسطے امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے، ارشاد فرماتے ہیں نبی سارے ہی معجزے لے کے آئے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معجزے لے کر نہیں آئے، سر سے لے کر پیر تک اللہ کی قدرت کا سب سے بڑا معجزہ بن کر تشریف لائے دنیا. صرف سرکار کے لعاب مبارک کی برکتوں کی طرف میں اشارہ دے رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب مبارک کو، سرکار کے تھوک شریف کو اللہ تعالیٰ نے کتنی برکتوں والا بنایا. ایک مرتبہ مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم عرض کرتے ہیں سرکار میری آنکھوں میں درد ہو رہا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب مبارک حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم کی آنکھوں میں لگاتے ہیں تو حضرت علی کی آنکھوں کا درد ختم ہو جاتا ہے. لعاب مبارک آنکھوں میں لگائے، آنکھوں کا درد ختم. یہ کون سا طریقہ ہے آنکھوں کا درد ختم کرنے کا؟ دنیا میں جو دوائیں تیار ہوتی ہیں کیا کیا اس میں جڑی بوٹیاں کیمیکلز وغیرہ ملائے جاتے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک نکالا، حضرت مولا کائنات کی آنکھوں میں لگایا، آنکھوں کا درد ختم ہو گیا. ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جنگ کے دوران فیلڈ وار ہوتی تھی پرانے زمانے میں، ہتھیار لے کر آمنے سامنے ہو جاتے تھے، تلواریں وغیرہ پڑتی. تو ایک بار ان کے پیر پر ایسا ہوا کہ پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی، فریکچر ہو گیا.
حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے سرکار میرے پیر کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اپنا لعاب مبارک نکال کر ان کی ہڈی کے ٹوٹے ہوئے حصے پر لگا کر ہڈی جوڑتے ہیں۔ عبداللہ بن عتیق اسی وقت چلتے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیر کی ہڈی جب ٹوٹتی ہے، اب آپ لوگ تو دیکھے ہوں گے کہ فریکچر جب ہوتا ہے کیا کوئی لکڑی کا ٹکڑا ہے کہ فیویکول لگا کر اس کو جوڑ دیے؟ پیر کی ہڈی میں جب فریکچر آتا ہے تو مہینہ 2 مہینے کم از کم وقت لگ جاتا ہے، 4-6 ہفتے سے پہلے ہڈی جڑتی نہیں ہے۔ لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے 4-6 ہفتے تو دور کی بات ہے، 4-6 سیکنڈ کی دیر بھی نہیں لگی، ادھر لعاب مبارک عبداللہ بن عتیق کی ہڈی میں لگا، ادھر وہ چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کی آنکھ نکل گئی۔ اب آج کل حیرت ہوتی ہے ایسی باتیں سنتے ہیں تو، پرانے زمانے میں فیلڈ وار ہوتی تھی، سب ہوتا تھا۔ ایک صحابی کی آنکھ باہر نکل گئی، ہاتھ میں آنکھ کا جھلا لے کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے سرکار میری آنکھ نکل چکی ہے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلا لیا، ان کی آنکھ میں رکھا، اپنا لعاب شریف لگایا، ہاتھ پھیرا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میری آنکھ ایسی درست ہوئی کہ آنکھ پہلے جتنا دیکھتی تھی اس سے زیادہ میری آنکھ دیکھنا شروع کر دی۔ ایک جنگ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں کنواں تھا لیکن کنویں میں پانی ہی نہیں نکل رہا ہے۔ اب چونکہ عربستان میں ریگستان میں پانی کی بڑی کمی ہے، اب آج کل تو بڑے بڑے پائپ لائنس ہیں، موجودہ زمانے کی حالت الگ ہے، وہ زمانے کی کیفیت الگ تھی۔ ڈیزرٹس میں صحراؤں میں پانی نہیں ملتا تو جان کے لالے پڑتے تھے۔ ایک مرتبہ دوران سفر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک کنواں ہے لیکن اتنا سوکھا ہے کہ پانی نہیں نکل رہا ہے۔ صحابہ عرض کیے کہ سرکار کنویں کا پتہ تو ہم چلانے میں کامیاب ہوئے لیکن پانی ہی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک کنویں میں ڈالا، دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ اسی وقت کنواں پانی سے لبریز ہو گیا، پانی کنویں کے باہر نکلنا شروع ہو گیا۔ عزیزان گرامی، حدیبیہ کے مقام پر ایک کنویں کی بات آئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ سرکار اس کنویں میں پانی تو ہے لیکن کھارا پانی ہے، حدیبیہ کے مقام پر کیا کیا جائے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوڑا لعاب مبارک اس پانی میں ملا دیا۔ دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ پانی کے چشمے سے جو کھارا پانی نکل رہا تھا پورے کا پورا پانی میٹھا ہو گیا، قیامت تک کے لیے اس چشمے سے میٹھا ہی پانی نکلنے لگا۔ تھوڑا لعاب مبارک ڈال دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو دعوت ہوئی، اب میں واقعہ ذکر نہیں کروں گا، سب جانتے ہیں، مشہور واقعہ ہے۔ چند لوگوں کے لیے کھانے کی تیاری ہوئی ہے، ہزاروں سینکڑوں لوگ کھانے کے لیے آ گئے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر لائے ہیں۔ کیا کیا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کچھ لعاب مبارک آٹے میں ڈال دیا، کچھ لعاب مبارک سالن میں ڈال دیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ آٹا نکالتے جاؤ، روٹیاں ڈالتے جاؤ، ہانڈی چولہے پر ہی رہے، سالن نکالتے جاؤ، لوگوں میں تقسیم کرتے جاؤ۔ اب شوربہ نکالا جا رہا ہے، روٹیاں ڈالی جا رہی ہیں، سینکڑوں لوگ سیراب ہو گئے، سیراب ہو کر کھا لیے۔ جب سب شکم سیر ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر تناول فرمائے۔ جب سب ختم ہو گیا، سب کھا چکے، گھر کے لوگ بھی جب کھا لیے، حضرت جابر فرماتے ہیں 5-6 آدمیوں کے لیے ہم نے جو کھانے کی تیاری کی تھی اس میں سے سینکڑوں لوگوں نے پیٹ بھر کھانا کھا لیا، گھر کے لوگ بھی کھا لیے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھا لیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جتنا آٹا ہم نے ملایا تھا پورا آٹا باقی ہے، جتنا سالن ہم نے تیار کیا تھا پورا سالن موجود ہے۔ عزیزان گرامی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قدرت کی جو نشانی بن کر آئے، صرف لعاب مبارک کی برکتوں کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ اب اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، واحد راستہ ہے، صرف ایک ہی راستہ ہے۔ وہ راستہ یہ ہے کہ پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو پہچانے۔ ہر پیغمبر اللہ کی قدرت کی دلیل بن کر دنیا میں آیا، مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دلیل کامل بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ بردہ شریف میں کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں كأنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في ظلم۔ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان نبوت کے سورج بن کر تشریف لائے۔ جتنے پیغمبر چمکتے ہوئے نظر آئے اپنی اپنی قوموں میں، اسی سورج کی روشنی لے کر وہ تاروں کی طرح اپنی اپنی قوموں میں چمکا کیے۔